وقہقہۃ خارج الصلاۃ، وقہقہۃ خارج الصلاۃ ہے ولقہقہۃ خارج الصلاۃ۔ تو یہ وضو کا بیان چل رہا ہے کہ وضو کب مستحب ہے اور کب مندوب ہے۔ انہی میں ہے کہ اگر کوئی نماز کے باہر زور سے ہنستا ہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، وضو کرنا بہتر ہے۔ یہ تو مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی نماز کے اندر زور سے ہنستا ہے تو اس کا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو اسے تو وضو کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کے باہر بھی قہقہ مار کر ہنستا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب و مندوب ہے کہ وہ وضو کر لے، یہ ایسا کر لینا بہتر ہے۔ وقہقہۃ، اور قہقہ مارنے کی وجہ سے نماز کے باہر اور زور سے ہنسنے کی وجہ سے نماز کے باہر۔ وغلی غسل میت و حملہ، اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے اور اس کو اٹھانے کی وجہ سے۔ اگر کسی نے میت کو غسل دیا ہو، اگرچہ اس کا پہلے سے وضو ہو، تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اسے غسل کر لینا چاہیے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی میت کو اٹھا کر لے کر گیا ہے، میت کو اٹھایا ہے، تو میت کو اٹھانے کی وجہ سے بھی اسے غسل کر لینا چاہیے، نہیں وضو کر لینا چاہیے۔ تو میت کو غسل دے یا میت کو اٹھائے تو بہر صورت وضو کر لینا مستحب اور مندوب ہے۔ وغسل میت و حملہ، اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے اور میت کو اٹھانے کی وجہ سے۔ ولی وقتی کلی صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، جب بھی نماز کا وقت ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ ولی وقتی کلی صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے۔ وقبل غسل الجنابتی، وقبل غسل الجنابتی، اور جنابت کا غسل کرنے سے پہلے۔ جب کوئی آدمی جنابت کا غسل کرے، ناپاکی کا غسل کرتا ہے، تو غسل کرنے سے پہلے اس کے لیے وضو کر لینا یہ مستحب اور مندوب ہے، اور جنابت کا غسل کرنے سے پہلے۔ وللجنوبی عند اکل و شرب و نوم و بطین، اور جنوبی کے لیے اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو اس کے لیے غسل کرنا تو فرض ہوتا ہے جب اسے عبادت کرنی ہو، لیکن کچھ اوقات میں وضو کر لینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اور جنوبی کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جس کے اوپر وضو فرض ہو، ناپاک ہو ایسا شخص جس کے اوپر غسل فرض ہو، تو جنوبی کے لیے کھانے کے وقت اگر کچھ کھانا چاہتا ہے، اور پینے کے وقت، اور سونے کے وقت، اور صحبت کے وقت، اگر کسی شخص نے کھانا کھانے کا ارادہ ہے اور وہ ناپاک ہے تو اس کے لیے وضو کر لینا بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پانی پینا چاہتا ہے یا دودھ پینا چاہتا ہے تو اور وہ ناپاک ہے تو اس کے لیے وضو کر لینا پسندیدہ ہے۔ یہ اسی طرح سے کسی کا سونے کا ارادہ ہے ناپاکی کی حالت میں تو بہتر ہے کہ غسل اگر نہیں کرنا چاہتا ہے تو کم از کم وضو کر لے، یہ بھی پسندیدہ و مندوب ہے۔ یہ اسی طرح سے کوئی پہلے سے ناپاک ہے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہتا ہے، ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو ہم بستری کرنے سے پہلے بھی وضو کر لینا مندوب اور مستحب ہے، ایسا حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو یہ سارے احکام جو آ رہے ہیں سب کے سب حدیث کے اندر آئے ہیں کہ ان مواقع پر وضو کر لینا چاہیے، لیکن یہ وضو کرنا صرف مندوب و پسندیدہ ہے، جس کے دنیاوی و اخروی فوائد ہیں، لازم و ضروری نہیں ہیں۔ ولی غضب، اور غصے کی وجہ سے، اور غصے کی وجہ سے اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اسے وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ غصے کے اندر آگ ہوتی ہے اور پانی سے وہ ٹھنڈک آ جاتی ہے، اس وجہ سے غصہ اگر آ رہا ہو تو اس وقت وضو کر لینا مستحب و مندوب ہے۔ وقرآن، اور قرآن کے لیے، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے۔ قرآن کو چھونا تو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، البتہ قرآن پڑھنا بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھے تو پہلے وضو کر لے۔ اگر چھونے کا ارادہ نہ ہو تو تب بھی، بغیر چھوئے قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تب بھی وضو کر لینا بہتر و پسندیدہ ہے۔ وہ حدیث، اور حدیث پڑھنے کے لیے، وہ روایتی ہی، اور اس کو روایت کرنے کے لیے۔ وہ قرآن و حدیث و روایتی ہی، تو قرآن کریم کو ہو یا حدیث کو بیان کرنا ہو، حدیث پڑھنی ہو یا حدیث کو بیان کرنا ہو کسی سے، تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، چاہے خود حدیث پڑھنا مقصود ہو یا کسی کو حدیث سنانا مقصود ہو۔ تو حدیث سے مراد ہے حدیث پڑھنا، اور روایت سے مراد ہے حدیث دوسرے کو سنانا، تو دونوں صورتوں میں وضو کر لینا پسندیدہ و مندوب ہے۔ و دراست علم، اور علم پڑھنے کے لیے،
علم حاصل کرنے کے لیے، ودراست علم علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی شرعی علم حاصل کرنا ہے، چاہے اس میں یہ آپ کی نور الازاہی ہو یا نحو کی کتاب ہو، یعنی جو بھی علم شرعی ہیں تو ان علم شرعی کو پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا مندوب اور مستحب ہے۔ واذان و اقامت، اور اذان کے لیے اور اقامت کے لیے، اذان اور اقامت کے لیے وضو کر لینا یہ بھی پسندیدہ مندوب ہے، اگرچہ بغیر وضو کے اذان بھی ہو جاتی ہے، بغیر وضو کی اقامت بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ وضو کر ہی لینا چاہیے۔ وخطبۃ، اور خطبے کے لیے تو چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا خطبہ نکاح ہو، ہر خطبے کے لیے وضو کر لینا بہتر ہے، اگرچہ بغیر خطبے کے بھی بغیر وضو کے بھی یہ چیزیں ادا ہو جائیں گی، لیکن بہتر ہے کہ ان مواقع پر وضو کر لیا جائے۔ اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، یعنی اگر کسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا ارادہ ہو خواب میں، یا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر پہنچ کر کے وہاں آپ کی زیارت کرنے کا ارادہ ہو، تو وہاں پہلے وضو کر لینا چاہیے، بغیر وضو کے یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے، اگرچہ جائز ہے بغیر وضو کے بھی، لیکن بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اور وقوف بعرفہ، اور عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے، وقوف عرفہ حج کا بڑا رکن ہے، اس کے لیے وضو فرض نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے، تو ان کے اندر اگرچہ وضو ضروری نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر وضو کر لینا چاہیے۔ واکلی لحمی جزورن، واکلی لحمی جزورن، جزور کہتے ہیں اونٹ، اونٹ کے گوشت کو کھانے کی وجہ سے، اونٹ کے گوشت کو کھانے کی وجہ سے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے اسے وضو کر لینا چاہیے، تو اس وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بھی وجہ ہے کہ اونٹ کے اندر چربی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو اگرچہ فرض نہیں ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا، لیکن مستحب و پسندیدہ ہے۔ وللخروج من خلاف العلماء، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، یعنی اگر کہیں ایسا ہو کہ کسی چیز کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے، تو ایسے میں اگرچہ ہم کسی ایسے امام کے مقلد ہوں کہ جس کے یہاں وضو واجب نہیں ہوتا ہے، پھر بھی کیونکہ دوسرے عالم کا قول ایسا موجود ہے جو وضو کو واجب قرار دے رہا ہے، تو اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ جب کوئی کسی عورت کو چھوتا ہے، آپ مسئلہ پڑھیں گے یا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو چھو لیا، چاہے ہاتھ سے چھوا یا بوسہ لیا، تو وضو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو فرض ہو جائے گا اور عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے اپنی شرمگاہ کو چھویا تو شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور انہوں نے ساری روایات کو جمع کر کے یہ حکم بیان کیا ہے کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے، اس طرح شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو ہم اعتقاد تو یہ رکھیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ دوسرے علماء کا اختلاف بھی موجود ہے تو ہم اختلاف سے نکلنے کے لیے ایسے موقع پر وضو کر لیں تو یہ پسندیدہ و مندوب ہے۔ کسی نے اپنی شرمگاہ کو چھویا تو اسے وضو کر لینا چاہیے، اسی طرح کسی نے کسی عورت کو چھویا تو اسے بعد میں وضو کر لینا چاہیے، تو یہ ایسا کر لینا پسندیدہ و مندوب ہے۔ دوبارہ دیکھیں، وقحقحۃ خارج الصلاۃ، اور نماز کے باہر زور سے ہنسنے کی وجہ سے، وقحقحۃ خارج الصلاۃ، اور نماز کے باہر زور سے ہنسنے کی وجہ سے، وغسل میت وحملہ، اور میت کو غسل دینے کی وجہ سے اور اس کو اٹھانے کی وجہ سے، ولوقت کل صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، وقبل غسل جنابتی، اور جنابت کا غسل کرنے سے پہلے، وللجنوب داخل وشرب ونوم ووطئ، اور جنوبی کے لیے کھانے کے وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت اور ہم بستری کرنے کے وقت، ولغضب، اور غصے کی وجہ سے، وقرآن وحدیث و روایتی ہی، اور قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، اور حدیث کو روایت کرنے کی وجہ سے، حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے، ودراست علم، اور علم حاصل کرنے کے لیے، دراسہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کی وجہ سے یا علم حاصل کرنے کے لیے، وادان و اقامت، اور اذان کے لیے اور اقامت کے لیے،
و خطبتن و خطبے کے لیے، و زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، و وقوف بعرفہ اور عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے، وللسعی بین الصفا والمروہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، واکلی لحم جزور اور اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے، وللخروج من خلاف العلماء اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، جیسا کہ جب کسی عورت کو چھو لے، کما اذا مس امراۃً جیسا کہ جب کسی عورت کو چھو لیں۔ پڑھائیں اور رہنے تو بتائیے۔